بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے سبق میں آپ حضرات کے سامنے اسم غیر متمکن اور اسم متمکن کی تعریف گزر چکی ہے۔ اس سبق میں آپ حضرات کے سامنے اسم غیر متمکن کی تقسیم کا بیان ہے۔ تو سمجھیے کہ اسم غیر متمکن کی کل 8 قسمیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کلام عرب میں جتنے بھی اسماء معرب ہوں گے تو ان کو پہچاننا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، اس طریقے پر کہ اگر کوئی بھی اسم مبنی ہوگا تو وہ ضرور بالضرور اسم غیر متمکن کے 8 قسموں میں سے کسی ایک قسم میں داخل ہوگا، اور اگر کوئی اسم غیر متمکن کے 8 قسموں میں سے کسی بھی قسم میں داخل نہیں ہے تو یہی اس کے معرب ہونے کی دلیل ہے۔ اب سمجھیے کہ اس میں غیر متمکن کی 8 قسمیں کون کون سی ہے۔ تو پہلی قسم ہے ضمیر۔ ضمیر وہ اسم غیر متمکن ہے جو متکلم، مخاطب یا ایسے غائب پر دلالت کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہو جس کا ذکر لفظاً یا معناً یا حکماً ہو چکا ہو، جیسے انا میں یہ متکلم کی ذات پر دلالت کر رہا ہے، انتا تو یہ مخاطب کی ذات پر دلالت کر رہا ہے، ہوا وہ یہ غائب کی ذات پر دلالت کر رہا ہے۔ یہ ضمیر کی تعریف ہو گئی۔ اس تعریف کو انہی الفاظ میں لکھنا ہے اور اسی طریقے سے یاد کرنا ہے۔ آگے ضمیر کی قسمیں، تو سمجھیے کہ ضمیر کی کل 5 قسمیں۔ نمبر 1 ضمیر مرفوع متصل، نمبر 2 ضمیر مرفوع منفصل، نمبر 3 ضمیر منصوب متصل، نمبر 4 ضمیر منصوب منفصل، نمبر 5 ضمیر مجرور متصل۔ ان میں سے ہر ایک کی تعریف۔ تو ضمیر مرفوع متصل وہ ضمیر مرفوع ہے جو عامل رافع سے ملی ہوئی ہو، اور یہ 14 ہیں۔ تو، نا، تا، تما، تم، تی، تما، تنا، ہوا الف واو، ہیا الف نا۔ یہ ضمیریں اگر فعل معروف کے بعد آئے تو فاعل واقع ہوں گے، جیسے ضربت، ضرب فعل، تا ضمیر مرفوع متصل فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اور اگر یہ ضمیریں فعل مجہول کے بعد آئے تو نائب فاعل واقع ہوں گی، جیسے ضربت، ضرب فعل، اور تا ضمیر مرفوع متصل نائب فاعل، فعل اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ تو ضمیر کی پہلی قسم کا بیان ہو گیا۔ ضمیر کی دوسری قسم ہے ضمیر مرفوع منفصل۔ ضمیر مرفوع منفصل وہ ضمیر مرفوع ہے جو عامل رافع سے ملی ہوئی نہ ہو، اور یہ ضمیریں بھی 14 ہیں۔ انا، نحن، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا۔ یہ ضمیر ترکیب میں 4 چیزیں واقع ہو سکتی ہیں۔ یا تو فاعل واقع ہوں گی، جیسے ما ضربک الا انا، یہ انا ضمیر مرفوع منفصل ہے اور ترکیب میں ضربہ کا فاعل واقع ہے۔ یا نائب فاعل واقع ہوگی، جیسے ما ضرب الا انتا، انتا ضمیر مرفوع منفصل ہے اور ترکیب میں ضربہ کا نائب فاعل واقع ہے۔ یا مبتدا واقع ہوں گی، جیسے انا مسلم، میں مسلمان ہوں۔ اس مثال میں انا ضمیر مرفوع منفصل ہے اور مبتدا واقع ہے۔ یا خبر واقع ہوگی، جیسے کأنہ ہوا، اس مثال میں ہوا ضمیر مرفوع منفصل ہے اور ترکیب میں خبر واقع ہے۔ اب آتے ہیں ضمیر کی تیسری قسم کی طرف۔ ضمیر کی تیسری قسم ہے ضمیر منصوب متصل۔ ضمیر منصوب متصل وہ ضمیر منصوب ہے جو عامل ناصب سے ملی ہوئی ہو، اور یہ ضمیریں بھی 14 ہیں۔ یا، نا، کا، کما، کم، کی، کما، کننا، ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہننا۔ یہ ضمیریں اگر فعل کے بعد آئیں تو مفعول بھی واقع ہوں گی، اور اگر حروف مشبہ بالفعل کے بعد آئیں تو اس کا اسم واقع ہوں گی، جیسے ضربنی، اس نے مجھے مارا۔ اس مثال میں ضرب فعل ہے، نون وقایہ ہے، اور اس کا فاعل ہوا پوشیدہ ہے۔ ضربنی میں جو یا ہے یہ یا ضمیر منصوب متصل مفعول بھی ہے، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اننی، ان حرف مشبہ بالفعل ہے، اور جو نون نظر آ رہا ہے دوسرا وہ نون وقایہ ہے، اور یہ جو یا ہے وہ یا ضمیر منصوب متصل ہے، اس لیے کہ وہ عامل ناصب حرف مشبہ بالفعل سے ملی ہوئی ہے۔ عوامل کا بیان آگے مستقل آ رہا ہے۔ تو یہ ضمیروں کی کل 3 قسمیں آپ حضرات کے سامنے آ گئی۔ چوتھی قسم ہے ضمیر منصوب منفصل۔ ضمیر منصوب منفصل وہ ضمیر منصوب ہے جو عامل ناصب سے ملی ہوئی نہ ہو، اور یہ ضمیریں بھی 14 ہیں۔ ایایا، ایانا، ایاکا، ایاکما، ایاکم، ایاکی، ایاکما، ایاکنا، ایاہو، ایاہما، ایاہم، ایاہا، ایاہما، ایاہنہ۔
یہ 14 ضمیریں ہیں، یہ ترکیب میں مفعول بھی مقدم واقع ہوتی ہیں، جیسے اللہ رب العزت کا ارشاد ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس مثال میں ایاک نعبد کا مفعول بھی مقدم واقع ہے، اور ایاک نستعین میں ایاک نستعین کا نستعین کا مفعول بھی مقدم واقع ہے۔ تو یہ 4 قسم ضمیر کی مکمل ہو گئی۔ 5ویں قسم ہے ضمیر مجرور متصل۔ ضمیر مجرور متصل وہ ضمیر مجرور ہے جو عامل جار سے ملی ہوئی ہو۔ یہ بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ کلام عرب میں عامل جار صرف 2 ہیں، یا تو مضاف یا حرف جر، ان کے علاوہ کوئی تیسرا عامل جار نہیں ہے۔ تو ضمیر مجرور متصل کا مطلب یہ ہے کہ ضمیر مجرور متصل وہ ضمیر کہلائے گی جس سے پہلے کوئی مضاف ہو، یعنی اسم ہو مضاف کی شکل میں، یا کوئی حرف جر ہو، اور یہ ضمیریں بھی 14 ہیں۔ یہ وہی ضمیریں ہیں جو آپ نے ضمیر منصوب متصل میں پڑھی ہیں، یعنی یا نا کا کما کم کی کما کننا الی آخرہ۔ یہ ضمیریں اگر اسم کے بعد آئیں گی تو مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہوں گی، جیسے کتابی کتابنا الی آخرہ، میری کتاب ہماری کتاب، اور اگر یہ ضمیریں حروف جر کے بعد آئیں گی تو بھی یہ مجرور ہوں گی، جیسے لی لنا لکا لکما لکم الی آخرہ۔ اب یہ بات آپ کو بخوبی سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ ضمیر منصوب متصل اور ضمیر مجرور متصل دیکھنے میں سیم ہے، یعنی یا نا کا کما کم کی کما کننا ہو ہما ہم ہا ہما ہننا، یہ ضمیر منصوب متصل بھی ہوتی ہیں اور ضمیر مجرور متصل بھی ہوتی ہے۔ پھر فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ یہ ضمیریں اگر فعل کے بعد آئیں یا حرف مشبہ بالفعل کے بعد آئیں تو اس وقت یہ ضمیریں منصوب متصل کہلائیں گی، اور یہی ضمیریں اگر کسی اسم کے بعد آئیں یا حرف جر کے بعد آئیں، جیسے غلامی کتابی یا لی، تو اس صورت میں یہ ضمیریں مجرور متصل کہلائیں گی۔ ضمیروں کا بیان یہ مکمل ہو گیا۔ اب آپ کو ایک اور اہم بات سمجھنی ہے کہ ضمیریں یہ مبنی ہیں، اور یہ بات آپ کو بخوبی معلوم ہونی چاہیے کہ مبنی الاصل یہ صرف 3 چیزیں ہیں، فعل ماضی، امر حاضر معروف اور تمام حروف، اور مبنی الاصل کے مبنی ہونے کی آپ کو دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے چونکہ وہ اپنی اصل وضع کے اعتبار سے مبنی ہے، لیکن مبنی الاصل کے علاوہ جس کو بھی آپ مبنی کہیں گے تو اس کے مبنی ہونے کی دلیل پیش کرنی ہوگی۔ تو ضمیریں چونکہ یہ مبنی الاصل نہیں ہے، اس وجہ سے ضمیر کو چونکہ ہم مبنی کہہ رہے ہیں تو اس کے مبنی ہونے کی دلیل پیش کرنی پڑے گی۔ تو ضمیروں کے مبنی ہونے کی دلیل یہ ہے کہ ضمیر کو مبنی الاصل حرف سے مشابہت ہے احتیاج میں، جس طرح حرف اپنے معنی کی تعیین میں دوسرے کلمے کا محتاج ہوتا ہے، اسی طریقے سے ضمیریں اپنے معنی کی تعیین میں ذات مدلول کا محتاج ہوتی ہیں۔ یہ ذات مدلول کیا ہے؟ مدلول کا معنی ہے جس کے اوپر دلالت کی جائے، تو ذات مدلول کا مطلب یہ ہے کہ ضمیر متکلم پر دلالت کرتی ہے تو متکلم کی ذات یہ ذات مدلول کہلائے گی، جیسے انا کے معنی میں، تو بولنے والے کی ذات پر انا دلالت کر رہا ہے تو بولنے والے کی ذات انا کا مدلول کہلائے گی۔ انتا کے معنی تو، جس کو بھی آپ مخاطب کر کے انتا کہیں گے تو اسی کی ذات انتا کا ذات مدلول کہلائے گی۔ اسی طریقے سے آپ کوئی بھی ضمیر غائب استعمال کریں گے، ہوا سے ظاہر سی بات ہے آپ نے ہوا سے کسی شخص کو مراد لیا ہوگا یا کسی چیز کو مراد لیا ہوگا، تو جس شخص کا ماقبل میں تذکرہ ہو چکا ہے تو ہوا سے اسی کی ذات مراد ہوگی، اسی کو ذات مدلول کہتے ہیں۔ اب خلاصے کے طور پر آپ سمجھیے کہ ضمیریں یہ حرف مبنی الاصل سے مشابہت رکھتی ہے احتیاج میں، جس طرح حرف اپنے معنی کی تعیین میں دوسرے کلمے کا محتاج ہوتا ہے، دوسرے کلمے کے ملائے بغیر حرف کے معنی سمجھ میں نہیں آتے، اسی طریقے سے ضمیریں ذات مدلول کی محتاج ہوتی ہیں۔ جب تک انا بولنے والا آپ کے سامنے نہیں ہوگا یا بولنے والے کی آواز کو آپ نہیں پہچان پائیں گے تو اس وقت تک آپ انا کے مراد اور اس کا مفہوم آپ کے ذہن میں نہیں آئے گا۔ اسی طریقے سے انتا کا مسئلہ ہے، یہی صورتحال ہوا کی ہے کہ جب تک آپ کو یہی معلوم نہ ہو کہ ہوا کا مرجع کیا ہے، اس وقت تک ہوا کی مراد آپ کے سامنے واضح نہیں ہو سکتی ہے۔